اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اور گناہ جڑنے کا ایک نسخہ۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک روز سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 190 اور حدیث کا نمبر 423۔ اور اب ہم سنتے ہیں کہ دل و دماغ کے گناہ کس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، آپ نے وضو فرمایا، پھر مسکرائے اور ایک حدیث پاک بیان کی کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو سامعین، معلوم ہوا وضو گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کی ایک حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے یہاں صرف ان اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں کے گناہوں کی ہی معافی مراد نہیں، وضو کی برکت سے سارے یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو مرات المناجی جلد 1 صفحہ 297 کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یہاں گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر اور بندوں کے حقوق صاحب حق کے معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھا وضو کیا کرے اس کے سارے اعضاء کے صغیرہ گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔